بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے نہا خانوں سے جنم لیتی ہیں۔ کسی کی موجودگی کی تمنا، کسی کے ساتھ کی خواہش، کسی سے نکاح کی خواہش، کسی کے لوٹ آنے کی آرزو، یا کسی خاص ہستی کو اپنے نصیب میں شامل کرنے کی چاہت۔ یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا نام، اس کا تصور، اس کی موجودگی ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کی وجہ سے وہ شخص ہم سے دور کر دیا جاتا ہے، لیکن ہماری محبت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اس من پسند انسان کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ اور جب ہم ان خواہشوں کو اللہ کریم کے حضور لے کر جاتے ہیں، جب ہماری دعاؤں میں کسی من پسند کا نام شامل ہو جاتا ہے، تب یہ صرف ایک خواہش نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک دعا بن جاتی ہے، اور یہ ایک عبادت کا سفر بن جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر بن جاتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے، اور زبان پر صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے کہ اے میرے رب، مجھے میری محبت عطا کر دے۔ اسلام میں دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے، اور جب انسان کسی کو پانے کی دعائیں کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی محبت حلال صورت میں اس کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ ایسے لمحات میں آپ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اور یہ تعلق، یہ ایمان، یہ وہ خوبصورت مقام ہے جہاں بندگی کی اصل روح پیدا ہو جاتی ہے، جہاں آپ اپنے دل کو صرف اپنے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر قبولیت کا فیصلہ رب کریم کا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی دعائیں جاری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کا واسطہ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کن تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہو۔ ایسے لمحوں سے بھی واقف ہے کہ جب ہمارا من پسند شخص ہم سے دور ہو جاتا ہے تو بعض اوقات تو ہمارا دعا مانگنے کا بھی دل نہیں چاہتا، اور ہم اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم چاہتے نہ چاہتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو کرتے ہیں، مگر ان دعاؤں کے لیے بھی ہمارا دل راضی نہیں ہوتا۔ ہم اتنے بے بس اور اتنے لاچار خود کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی، اور یہیں پہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب تو خود فرماتا ہے کہ میں مجھ سے مانگنے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میں کبھی بھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا جو میرے در پر صرف میرے لیے اٹھتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے رب پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی عطاؤں پر یقین رکھیں، اور دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اور بعض اوقات ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہماری تقدیر میں نہیں ہوتا، ایسے میں دل بکھر جاتا ہے، دعائیں سسکیوں میں ڈھل جاتی ہیں، اور راتیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، مگر اللہ کی رضا میں رضا رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ جب آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اس انسان کو میرے مقدر کا حصہ بنا دے، اے میرے رب، اگر وہ میری تقدیر میں نہیں تو تو اس چیز پر قادر ہے کہ تو اس کو میرے مقدر میں لکھ دے، تو دیکھنا پھر کیسے اللہ تمہاری تقدیروں کے رخ بدلتا ہے، کیسے اللہ تمہارے مقدر کے کھیل پلٹتا ہے۔ بس آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور ان سے نا امید نہیں ہونا، دعائیں جاری رکھنی ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دعاؤں سے اپنی تقدیر بدلی اور اپنے وہ رشتے پا لیے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نہ مل سکے اس پر رنج نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو جو چیز تمہیں لگتا ہے تمہارے لیے بہتر نہیں، لیکن پھر بھی اس کی طلب ہے، تو اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اے میرے اللہ، اس چیز کو، اس انسان کو، اس ہماری محبت کو ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمارے نصیب کا حصہ بنا دے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل کو صبر کی چادر اوڑھنی پڑتی ہے اور عقل کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا بہتر علم رکھتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے وہ لمحہ، لیکن اللہ دیکھتا ہے اس چیز کا انجام۔ اس لیے اپنی دعاؤں سے اپنی تقدیروں کو بدل دیجیے۔ اسلام ہمیں کوشش کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری دعا کا مرکز بن چکا ہے تو ہمیں جائز اور حلال طریقے سے اس تک رسائی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور میری نظر میں سب سے بہتر کوشش صرف اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اس شخص سے بھی مت مانگیں، اس کا وقت، اس کی محبت، اس کی توجہ، اس کے سامنے بھی مت گڑ گڑائیں۔ اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ کو بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو بتائیں کہ آپ اس سے ایک حلال تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ ایک جائز تعلق میں اس شخص کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھنا اللہ تمہاری تقدیریں کیسے بدلتا ہے۔ پھر دیکھنا تمہیں دنیا کے سامنے بھی جھکنا نہیں پڑے گا۔ پھر دیکھنا تمہیں اس شخص کی بھی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ پھر دیکھنا دنیا والوں کی باتیں بھی تمہارا دل نہیں جلائیں گی۔ پھر دیکھنا اس دنیا کے سب در بند بھی ہو جائیں، تب بھی تم اللہ سے امید نہیں چھوڑو گے، تب بھی تم اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑو گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کو اللہ کے فیصلے پر مکمل بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے صبر اور دعا کا سفر اس بات کی عظیم مثال ہے کہ کیسے ایک باپ نے صرف دعاؤں سے اللہ کی رحمت کو پا لیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ بچھڑے ہوں کو ملانے والا ہے۔ انہیں یقین تھا 1 سال 2 سال، اللہ تعالیٰ صدیوں بعد بھی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بچھڑے ہوں کو ملا دے گا۔ تو آپ کے تعلقات تو بہت ہی چھوٹے ہیں، آپ کی تو جدائیاں ہی بہت چھوٹی ہیں۔ اپنے رب سے امید لگائیں، اتنی امید لگائیں جتنی اس کی رحمت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دلی خواہشیں قبول کرے